End of the day, rationality prevails. پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ سارے حربے آزما لیے جاتے ہیں تو پھر معقولیت کو راستہ مل جاتا ہے. پھر اللہ نے کیا کہ معقولیت کے لیے راستہ نکلا اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ دعائیں مانگی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں استغاثے کیے اور کہ تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو لبرل ہمارے ہیں جو کہتے ہیں ریٹ آف دی گورنمنٹ کہاں گئی، تو مشکل یہ ہے کہ میڈیا میں سارے جوان لوگ بیٹھ گئے ہیں. تو لال مسجد کی آپریشن کی رات 12 بجے تک یہ سارے لبرلز کہتے تھے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کیا ہے، دہشت گردوں کو نپٹا کیوں نہیں جا رہا. لیکن جب رات کو افسوسناک آپریشن ہوا صبح وہی مخالف ہو گئے تھے. تو یہ دشمن ہوتے ہیں حکومت کے، اور دشمن کی حکومت کی صفوں میں ہوتے ہیں. اگر یہ دوست ہیں تو نادان دوست ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. اس لیے ہم نے نیک نیتی سے کام کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جذبات 90 ڈگری پر ہوں اور ہمالیہ سے بھی زیادہ بلند ہوں تو ان کو کول ڈاؤن کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر ہم نے اپنی 60 سالہ جو دینی میدان میں ہماری زندگی تھی اس کو ہم نے داؤ پر لگایا. یہ ہم نے ملک کے مفاد میں کیا، یہ ریاست کے مفاد میں کیا، یہ اسلام کے مفاد میں کیا، اور یہ انسانی جانوں اور آبرو کی حرمت کے مفاد میں کیا. الحمدللہ علی احسانہ ہی یہ بالآخر معاملات طے پا گئے. اس لیے میں نے کمیٹی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے. ہم تکبر میں مبتلا نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے کروڑوں میل دور رکھے. اور اس لیے میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں اور پوری قوم سے اس میڈیا کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، اور کوئی تعلی تکبر اس جذبات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ حکمت کی فتح ہے، تدبر کی فتح ہے، تدبیر کی فتح ہے، فراست کی فتح ہے، عقل مندی کی فتح ہے، دانش مندی کی فتح ہے، اور یہ جوش پر ہوش کے غلبے کی فتح ہے. میں پوری بات کر لوں پہلے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، یہ معاہدہ ہو چکا ہے. دوسری بات کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ سوال آپ بار بار نہ کریں، کیا طے پایا کہ یہ آپ کو نتائج سے اور عمل سے ہفتے عشرے میں خود معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے ہم نے کہا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. عمل کی آواز الفاظ کی آواز سے زیادہ بلند ہوتی ہے. پھر جو قیادت تھی اس کے لیے بھی ان جذباتی لوگوں کا جو اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو آمادہ کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. 2 راتوں کے جاگنے کے بعد پھر ہم نے رات کو اسلام آباد سے موٹر وے کے ذریعے سفر کیا. پھر ادھر سے تو راستے بند تھے، پھر کالا شاہ کاکو سے ہم چل کے وزیر آباد آئے جہاں پر دھرنا جاری تھا. میں نے ان سارے نوجوانوں کو، پرعزم مسلمانوں کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی استقامت کو اب بھی سلام کرتا ہوں، میں ان کی عظیمت کو سلام کرتا ہوں. اللہ کے رسول سے جو انہیں جذباتی وابستگی ہے اس کو بھی سلام کرتا ہوں. اور میں یہ بھی پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھروں پر بیٹھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ سب بھی دعا گو تھیں کہ اس کا کوئی راستہ نکل آئے. حضور نے ایک جہاد سے صحابہ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ جب فتح پا کے آتا ہے
فطرت ہے کہ انسان تھوڑا بہت اپنی تعلق اظہار کرتا ہے. فرمایا کہ عاجز بن جاؤ. انکم تنصرون بدعفائکم، کہ تمہیں جو اللہ کی نصرت ملتی ہے ان کمزوروں کی دعاؤں سے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں سے، ان بزرگوں بیماروں کی دعائیں سے جو میدان جہاد میں تو نہیں تھے لیکن تمہاری فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے. اس لیے یہ معاہدہ ہو گیا، اعلان ہو گیا. اور میں یہ بھی اس میڈیا کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ اس کی تعمیل آج سے شروع ہو جائے گی. لہذا کل شام سے اس کا کمپلائنس، اس کی تعمیل کا پروسیس شروع ہو چکا. اس سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے. آج بھی اجلاس اسٹیئرنگ کمیٹی کا لاہور میں مسلسل تھا. اس لیے ابھی تک جو علامات و آثار ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے اس کو اوون کیا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اس پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ لفظاً اور مانن عمل کیا جائے گا. تو اس لیے ہم بھی واچ کریں گے. چنانچہ ہم گئے اور ہم نے ان نوجوانوں کو، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے. آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں لبیک یا رسول اللہ کی لیلی میں لے جاؤ. اس لیے ان کو میں نے آمادہ کیا کہ آپ مہربانی کریں اور قیادت کے احکام کی پابندی کریں. اگر آپ کو اس روڈ کو خالی کرنے کے لیے کہا جائے، قریب شفٹ ہونے کے لیے کہا جائے، تو آپ نے اس کو کمپلائی کرنا ہے. یہ اتنا مشکل فیصلہ تھا کہ جس کو منوانا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور جو جن کے ذمے ملک کی سلامتی کی ذمہ داری ہے، یہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کوئی بند کر دینا اس کو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لہذا الحمدللہ وہ تیار ہوئے. صبح سڑک کھل گئی ہے، ٹریفک رواں دواں ہے. وہ برابر میں ایک پارک میں منتقل ہو گئے ہیں. اور یہ جو پہلا معاہدہ ہے جس کا ہم نے باقاعدہ میکینزم تیار کیا ہے. پہلے جو معاہدے تھے وہ ان میں میکینزم موجود نہیں تھا، تو اس لیے دھوکے بازیاں کی جا رہی تھی. ہم نے پورا اس کا میکینزم تیار کیا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آپ سنیں گے کہ وہ وہاں پارک سے بھی دھرنا ختم کر کے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ترتیب طے کی گئی ہے اس ترتیب سے معاملات طے ہوتے چلے جائیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری قبول کی ہے انہیں اپنے قول کا، قرار کا، زبان کا، تحریر کا، دستخط کا پاس رکھنا ہوگا. یہ سب کچھ ہم نے پاکستان کے مفاد میں کیا، اسلام کے مفاد میں کیا، حکومت و ریاست کے مفاد میں کیا، انسانی جان، مال اور آبرو کی حرمت کے مفاد میں کیا. اس لیے وہاں بھی ہم نے تمام شہداء کے لیے دعائیں کی. اور ایون جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے لوگ جو ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہوئے، ان کے لیے بھی ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سب پاکستان کے بیٹے ہیں، سب اس قوم کے فرزند ہیں اور ان سب کی جانوں کی حفاظت ضروری ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ ہماری آرڈیننس فیکٹریز میں جو اسلحہ بنتا ہے، جو گولیاں بنتی ہیں، وہ داخلی اور خارجی دشمنوں کو نشانہ کے لیے بنانے کے لیے بنتی ہیں، اپنی قوم کے فرزندان کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں بنتی. اس لیے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، ماؤں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں، بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں، ملک سے باہر ہمارے لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ آپ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی معاملات درست ہو جائیں گے. سوال آپ سے ایک یہ ہے
کہ جب بھی اس ملک کے اوپر کڑا وقت آیا, جب یہ ملک بننا تھا, جب بھی علماء کرام کا کردار تھا, اس کے بعد سارے حربے آزما لیے جاتے ہیں تو پھر ملک کو بچایا, اس ملک کو صحیح راستے پہ لے کر آئے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ علماء کرام جو ہے وہ آپس میں ایک متحد ہوں؟ علماء کرام آپس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو لبرل حکومت کو جوش دلا رہے ہیں, سب سے پہلے حکومت کی کشتی ڈولنے لگی گئی تو اس کشتی سے چھلانگ لگانے والے یہی ہوں گے. ان کو آپ نے کل ایک کشتی میں دیکھا, اس سے پہلے ایک کشتی میں دیکھا تھا, آج اس کشتی میں دیکھا ہے. ہم ڈے ون سے پاکستانی تھے, ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دیں, اور ہم سے زیادہ کوئی پاکستان کا وفادار نہیں ہے, ہم سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہے. ہمیں کوئی حب الوطنی نہ سکھائے. یہ جو بغض الوطن ہیں ان کا علاج کرنا یہ ضروری ہے, اور اس ملک کو ان کے شرارتوں سے پاک کرنا یہ ضروری ہے. آپ کا پیغام اچھا ہے کہ ہمارے دینی طبقات کو یکجا ہونا چاہیے. ایک انتہائی اہم بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی, پیر پگارا صاحب, ان کے بھائی پیر صدر الدین راشدی یونس میاں ان کو جو کہتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ پوری تاریخ میں یہ اہل سنت کے ہیں لیکن کبھی کسی دینی مسئلے میں فرنٹ پہ نہیں آئے. میں نے ان سے ملا, ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم ہر فرنٹ پر اس جسٹ کاز کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اس لیے میں پیر پگارا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈیا میں جن حضرات نے, مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, ہارون رشید صاحب ہیں, سمیع ابراہیم صاحب ہیں, اوریا مقبول جان صاحب ہیں, جو حضرات ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر اس کے حق میں بات کی ہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جن لوگوں نے اس کے حق میں بات کی ہے کہ قتل و غارت سے گریز کیا جائے, مذاکرات سے حل کیا جائے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ جن وزراء کے اوپر کمیٹی کو اعتراض تھا, کیا وہ معاہدے میں وہ وزراء شامل تھے؟ کون؟ جن وزراء کے اوپر اعتراض کیا جا رہا تھا کہ وہ کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گے, کیا وہ لوگ شامل تھے کمیٹی میں؟ نہیں. اچھا, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو آپ نے جب ہم گئے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے. اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا, رزلٹ آنا شروع ہو گیا, ہمیں رپورٹ مل رہی ہے. اچھا, ہاں, وی آر آن بورڈ. فواد چودھری صاحب نے پھر دوبارہ کہہ دیا کل آپ کا معاہدہ ہو گیا, یہ بڑی اچھی بات ہے, خون خرابہ نہیں ہوا. انہوں نے پھر یہ کہہ دیا کہ کل صرف ایک اچھی خبر آئی ہے اور وہ یہ کہ انڈیا کو نیوزی لینڈ نے ہرا دیا. ایسا ہے کہ سب سے زیادہ میں نے بتایا کہ لبرلز کو تکلیف ہے, ہمارے بیرونی دشمنوں سے بھی زیادہ لبرلز کو پریشانی ہے. تو اگر لبرلز کو پریشانی شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی حق کم ہو رہا ہے. اور میں علامہ خادم حسین, میں علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کی روح کو بھی سلام کرتا ہوں. یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے قوم کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی جوت جگائی ہے, شمع روشن کی ہے, اور اس کو کبھی بھی اس شمع کو بجھایا نہیں جا سکے گا. انشاءاللہ آپ بہت جلد تحریک لبیک پاکستان کو ایک آئینی اور قانونی جماعت کی حیثیت سے میدان عمل میں دیکھیں گے. اور جب تحریک لبیک پاکستان نے کہا کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے جاؤ,
तो बोलो ये आइन की पाबंदी है या नहीं है, ये कानून की पाबंदी है या नहीं है। तो जो झूठ बोलते हैं, अब क्या करूं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। क्या आइंदा कोई ऐसा लाहेअमल होगा कि कोई दीनी जमात जो है किसी के कहने पर इसी तरह सियासी जमातों के लिए मैं मुतालबा करता हूं कि एहतजाज के लिए एक मीसाक बनाया जाए, लेकिन वो मीसाक बनाया जाए जो सब पर यकसा अप्लाई हो। ये नहीं कि आप करें तो वाह वाह और मैं करूं तो ये कैसे हो गया, ये नहीं माना जाएगा। जब ये कौम कोई मीसाक बना लेगी, गवर्नमेंट अपोजिशन सारे, हम अमेरिका से भी कहते हैं कि आप टेररिज्म की गर्दानें करते हो, आप पहले टेररिज्म को डिफाइन करो। अक़वाम मुत्तहिदा आज तक दहशतगर्दी की कोई तारीफ़ नहीं कर सकी। जिस दिन वो तारीफ़ करेगी तो हम 17वीं सदी में जब अमेरिका में आज़ादी की तहरीक शुरू थी, वहाँ से सवाल उठाएंगे कि आया तहरीक आज़ादी के लिए, वतन के लिए जद्दोजहद करना दहशतगर्दी है या ये किसी का हक़ है। तो इसलिए हम तैयार हैं, लेकिन वो उसूल हों जो सब पर यकसा अप्लाई हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी